قذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ یہ ہے لیبیا کے سابق لیڈر جنرل قذافی، جنہیں اپنے ہی ملک کے عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، نہ کرپٹ تھا نہ ہی غدار تھا، بلکہ اس کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے زیادہ وفا کرنے والے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ قذافی کے دور میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک جنرل قذافی کے دور حکومت میں عوام خوشحال تھے، کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آتا تھا۔ لیبیا کے عوام جب بھی قرض کی ضرورت پڑتی، وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بغیر سود بآسانی قرض لے سکتے تھے۔ کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر انہیں مفت دیتی۔ اس کے علاوہ کھاد اور باقی سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی گورنمنٹ دیتی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا، اس کا 50% گورنمنٹ ادا کرتی تھی، یعنی گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا۔ شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ کی طرف سے $50,000 ملتے تھے۔ نیا گھر بنانے کے لیے تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ ہی اٹھاتی تھی۔ والدین جس اسکول میں چاہے بچوں کو داخل کروا سکتے تھے، ان کی فیس کا ذمہ دار بھی حکومت ہوتی تھی۔ گریجویشن کے بعد کسی کو جاب نہیں ملتی، حکومت تعلیم کے مطابق ہر ماہ اسے سیلری دیتی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا، اس کا محسوس حصہ ہر مہینے شہریوں کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ گو کہ ان کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ترقی یافتہ ممالک سے بڑھ کر تھا، لیکن ہوا کیا؟ قذافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کس جہنم سے گزر رہا ہے؟ لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف بمباری۔ لیبیا ایک جہنم بنا دیا گیا ہے، ہر دن روز شہری مارے جاتے ہیں۔ اکانومی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر ایسا لیبیا اتنا اچھا اور پرامن ملک تھا، لوگ خوشحال تھے، تو قذافی کو مارا کیوں گیا؟ اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ عالمی ٹھیکیدار کو نہیں مانتا تھا۔ وہ عالمی ٹھیکیدار کو آنکھیں دکھاتا تھا، اس کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ قذافی کہا کرتا تھا، اب وقت آ گیا ہے سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق، فلسطین کی طرح امریکہ اور دشمن ملک ایک ایک کر کے سب کو تباہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو جنرل قذافی کہا کرتا تھا، میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیل پوری دنیا میں US ڈالر میں بیچا جاتا تھا، اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کر کے اور اس کرنسی سے افریقہ کے اندر سارے ٹریڈز ہوں اور اسی سے سارے ٹریڈز اور کاروبار آگے بڑھے۔ آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا۔ امریکہ کو یہ ڈر تھا مستقبل میں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا جنرل قذافی کو یا تو بالکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کا دور حکومت ختم کیا جائے، یا پھر انہیں مار دیا جائے۔ امریکہ بس صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا، کوئی ایک موقع ملے اور قذافی کو مار دے۔ ایسا موقع بالآخر 2010 میں ورلڈ اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں جب مہنگائی آئی تو اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ امریکہ کو بس صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، بس ایک چنگاری چاہیے تھی۔ ہنگاموں میں انتشار پسند لوگ اپنے ہی گھس آئے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف ریاست یعنی کہ لیبیا کی قذافی کی ریاست نے تھوڑا سا ریئیکٹ کیا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ باغیوں کو گھسیٹ دیا گیا۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کی، اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا، بجھنے بھی نہ دیا۔ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا، ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ باغی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کر دیا اور دنیا کو بتایا ہم قذافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 میں قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شہر سے جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس قافلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن قذافی خود بچ گیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا، مگر باغیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا، باہر نکالا، بہت بے دردی سے مارنا شروع کیا۔ قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، خدا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی۔ بہت بے رحمی سے اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 2 دن تک اس کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ آج تک لیبیا کے لوگوں کو قذافی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں جاؤں گا تو تمہاری شان و شوکت لے کر جاؤں۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی، آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں۔ دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد کھویا نہ ہو۔ آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ لیڈر جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے وطن کی سرپرستی اور بلندی کی بات کرتے ہیں،
غیرت حمیت کی بات کرتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دنیا کے ٹھیکیدار نقشے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پہچانیے پاکستان میں ایسا لیڈر کیا عمران خان نہیں، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، خودداری غیرت حمیت کی بات کر رہا ہے، ان کو للکار رہا ہے۔ تو آج ضرورت پاکستانیوں کو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم اس ملک میں عمران خان کے ساتھ قذافی، مرسی یا صدام حسین والا حال نہیں کرنے دیں گے۔